کہانی شروع ہوتی ہے جولائی 1965 کے آخر میں آپریشن جبرالٹر سے۔ یہ کیا تھا؟ دیکھیں، یہ مواد بتاتا ہے کہ آپریشن جبرالٹر کا منصوبہ یہ تھا کہ آزاد کشمیر سے کچھ مسلح گروپس وہ بھارتی مقبوضہ کشمیر میں داخل ہوں۔ اچھا۔ مقصد تھا گوریلا کاروائیاں کرنا اور اس ذریعے کے مطابق کشمیر کو بھارتی قبضے سے آزاد کروانا۔ ان فورسز کے نام بھی دیے گئے ہیں: طارق قاسم، خالد، صلاح الدین، غزنوی، بابر۔ ٹھیک۔ اور انہیں ٹریننگ دی تھی جنرل اختر حسین ملک نے، جو اس وقت 12ویں ڈویژن کے کمانڈر تھے۔ اور صدر ایوب خان نے اس کی منظوری دی تھی؟ جی، مواد کے مطابق صدر ایوب خان نے اس منصوبے کو منظور کیا تھا۔ ان فورسز کی ساخت کیسی تھی؟ مطلب کیا یہ ریگولر آرمی تھی؟ نہیں، یہی تو ایک دلچسپ بات ہے جو یہ مواد بتاتا ہے۔ اچھا۔ اس کے مطابق چند فوجی افسران تھے، لیکن زیادہ تر وہ رضاکار تھے۔ رضاکار؟ جی، اور ان میں بہت کم عمر لڑکے بھی تھے، مطلب 14-15 سال کے۔ صرف 14-15 سال؟ یہ تو کافی جی، اور تیاری بھی آپ دیکھیں بہت محدود تھی، صرف 7 دن کا راشن۔ صرف 7 دن؟ ہاں، اور گولیاں بھی کوئی 200 فیکس، کچھ گرینیڈ اور راکٹ لانچر کے ساتھ کوئی 30 راکٹ، بس۔ تو پھر باقی کا کیا منصوبہ تھا؟ مواد سے لگتا ہے کہ شاید امید یہ تھی کہ مقامی مدد ملے گی یا پھر دشمن سے اسلحہ چھین لیں گے۔ اچھا، تو کیا یہ امید پوری ہوئی؟ مقامی لوگوں کا رد عمل کیسا رہا؟ یہیں پر ذریعہ مشکلات بتاتا ہے، کہتا ہے کہ مقامی کشمیریوں سے ویسی مدد نہیں ملی جیسی توقع تھی۔ وہ جو انٹیلیجنس نے رابطے بتائے تھے وہ یا تو ملے نہیں یا سامنے نہیں آئے۔ اور جو گائیڈ ساتھ بھیجے تھے ان میں سے بھی کچھ وہ راستے میں ساتھ چھوڑ گئے۔ یعنی منصوبہ شروع سے ہی مشکلات کا شکار ہو گیا۔ جی، بلکہ ایک واقعہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایک چرواہے محمد دین نے صلاح الدین فورس کی اطلاع بھارتی پولیس کو دے دی۔ اوہو، صلاح الدین فورس تو سب سے بڑی تھی، ہے نا، سری نگر والی؟ جی بالکل، وہی جو سری نگر اور بارامولہ کی طرف جا رہی تھی۔ لیکن ایک خفیہ ریڈیو بھی تو چل رہا تھا، صدائے کشمیر، وہ تو کامیابیوں کی خبریں دے رہا تھا۔ ہاں، اس کا ذکر بھی ہے۔ مواد کہتا ہے کہ اس ریڈیو سے خبریں آ رہی تھیں کہ جی تھانے تباہ کر دیے، قافلوں پر حملے ہو گئے، سری نگر جموں روڈ کاٹ دی، ٹیکس نہ دو وغیرہ۔ تو یہ کیا مورال کے لیے تھا یا؟ شاید مورال کے لیے، یا ہو سکتا ہے بھارتیوں کو کنفیوز کرنے کے لیے ہو، لیکن زمینی حقیقت وہ مختلف تھی۔ اچھا، وہ کیا تھی؟ مواد کے مطابق بھارتی فوج کو چونکہ اطلاع مل گئی تھی، انہوں نے بڑی تعداد میں اضافی فوج بھیج دی، اور انہوں نے پھر ان مجاہدین کو، خاص طور پر صلاح الدین فورس کو، پیچھے دھکیلنا شروع کیا، باقی علاقوں میں بھی گھیرا تنگ کر دیا۔ تو نتیجہ کیا نکلا اس آپریشن کا؟ نتیجہ اس ذریعے کے مطابق یہ نکلا کہ بہت سے رضاکار یا تو شہید ہو گئے یا گرفتار، کھانے پینے اور اسلحے کی شدید کمی ہو گئی، اور زیادہ تر کو واپس آزاد کشمیر لوٹنا پڑا۔ ایک بات اور لکھی ہے کہ بھارتی فضائیہ نے جنگلات پر کوئی زہریلا اسپرے بھی کیا تاکہ چھپے ہوئے لوگ پھل وغیرہ نہ کھا سکیں۔ اچھا، یہ بھی؟ جی، صرف ایک غزنوی فورس تھی جو کچھ عرصے تک جموں کے علاقے میں رہی، لیکن آخرکار انہیں بھی پیچھے ہٹنا پڑا۔ تو آپریشن جبرالٹر اس ذریعے کے مطابق کامیاب نہیں رہا؟ جی، بنیادی طور پر ناکام رہا۔ تو اس کے بعد پاکستان کا اگلا قدم کیا تھا؟ جب گبرالٹر کی ناکامی واضح ہو گئی تو ذریعہ بتاتا ہے کہ 1 سپٹمبر 1965 کو پاکستان نے ایک نیا اور بڑا فوجی آپریشن شروع کیا، آپریشن گرینڈ سلیم۔ گرینڈ سلیم، ٹھیک۔ اس کا کیا مقصد تھا؟ اس کا ہدف تھا مقبوضہ کشمیر میں اخنور کا قصبہ۔ اخنور؟ اس کی کیا اہمیت تھی؟ دیکھیں، اخنور دریائے چناب پر ہے۔ اس پر قبضے کا مطلب تھا کہ جموں کشمیر میں بھارتی فوج کی جو مین سپلائی لائن تھی وہ کٹ جاتی۔ یعنی یہ کافی اہم ہدف تھا۔ جی، بہت اسٹریٹجک۔ تو یہ آپریشن کیسے چلا؟ یہ شروع ہوا 1 ستمبر کی رات کو توپ خانے کی شدید بمباری سے۔ اس کے بعد پاکستانی ٹینکوں اور پیدل فوج نے سیز فائر لائن عبور کی۔ شروع میں پیش قدمی کافی تیز تھی، بھارتی فوج پیچھے ہٹی۔ اچھا؟ ذریعہ تو یہ بھی کہتا ہے کہ کچھ بھارتی فوجی اپنے ٹینک چھوڑ کر دریائے توی کے پار بھاگ گئے۔ تو یہ کامیاب جا رہا تھا؟ شروع میں جی، اس کی کمانڈ بھی پہلے جنرل اختر حسین ملک ہی کر رہے تھے کہ آپریشن کے دوران ہی جنرل اختر ملک کو ہٹا کر جنرل یحییٰ خان کو کمانڈ دے دی گئی۔ اس سے کوئی فرق پڑا؟ مواد کا تاثر ہے کہ شاید اس تبدیلی سے کچھ ہچکچاہٹ پیدا ہوئی، پیش قدمی سست ہو گئی، جس سے بھارتی فوج کو وقت مل گیا سنبھلنے کا، اور اخنور پر قبضہ نہیں ہو سکا۔ اچھا، یعنی مقصد پورا نہیں ہوا۔
اسی دوران فضائی محاذ پر کیا ہو رہا تھا؟ ہاں، فضائی محاذ پر بھی ایکشن تھا۔ مواد بتاتا ہے کہ چھم سیکٹر میں پاک فضائیہ کے سیبر طیاروں نے بھارت کے 4 ویمپائر طیارے مار گرائے۔ 4 طیارے؟ واہ! جی۔ اور ایک اور واقعہ کچھ دن بعد کا ہے۔ ایک بھارتی گنیٹ طیارے کو وہ پاکستانی F-104 نے مجبور کیا کہ وہ پسرور ایئر بیس پر اتر جائے۔ اچھا۔ جی، اور اس کے پائلٹ اسکواڈرن لیڈر برجپال سنگھ سکندر وہ جنگی قیدی بن گئے۔ وہ طیارہ ذریعہ کہتا ہے اب بھی پاکستان ایئر فورس میوزیم میں ہے۔ وہ مشہور طیارہ۔ ٹھیک، تو گرینڈ سلیم بھی اخنور پر قبضے میں ناکام رہا۔ اس پر بھارت کا رد عمل کیا تھا؟ بھارت کا رد عمل بہت بڑا تھا۔ 6 ستمبر 1965 کو بھارت نے بین الاقوامی سرحد پار کر لی۔ بین الاقوامی سرحد مطلب پاکستان پر حملہ؟ جی، لاہور اور سیالکوٹ کے محاذوں پر حملہ کر دیا، کشمیر میں دباؤ کم کرنے کے لیے۔ مواد یہ بھی کہتا ہے کہ شاید پاکستان اس پیمانے کے حملے کی توقع نہیں کر رہا تھا، اور کوئی 25,000 فوجی اس وقت چھٹی پر تھے۔ 25,000 فوجی؟ یہ تو بہت بڑی تعداد ہے۔ تو لاہور کا کیا بنا؟ بھارتی فوج کہاں تک پہنچی؟ نہیں، مواد کہتا ہے کہ وہ لاہور شہر میں داخل نہیں ہو سکے۔ اچھا، وہ جو بات مشہور ہے کہ بھارتی جنرل نے کہا تھا لاہور جم خانہ میں چائے پیئیں گے؟ ہاں، ذریعہ اس کا ذکر کرتا ہے کہ وہ خواب پورا نہیں ہوا۔ بھارتی فوج نے 3 طرف سے حملہ کیا تھا، واگھا سے، جی ٹی روڈ پر، برکی سے اور قصور کی طرف سے۔ لیکن پاکستانی فوج نے وہ ان حملوں کو روک لیا۔ یہاں کچھ بہادری کے واقعات کا بھی ذکر ہے۔ میجر عزیز بھٹی کا نام سنا ہے؟ جی ہاں، بالکل۔ برکی سیکٹر میں میجر راجہ عزیز بھٹی کا ذکر بہت نمایاں ہے۔ مواد کہتا ہے کہ وہ بیاربری نہر کے مشرقی کنارے پر تھے، صرف اپنی کمپنی یعنی کوئی 100 سپاہیوں کے ساتھ۔ صرف 100؟ جی، اور انہوں نے 5 دن تک بھارتی فوج کو روکے رکھا۔ 5 دن؟ واہ! اسی طرح ہڈیارہ میں واگا کے قریب میجر شفقت بلوچ کا ذکر ہے کہ انہوں نے بھی صرف 100 سپاہیوں سے بھارتی فوج کا بڑا حملہ 9 گھنٹے روکا اور کئی ٹینک تباہ کیے۔ قصور والا حملہ بھی ناکام بنا دیا گیا۔ یعنی لاہور کا دفاع کامیاب رہا؟ جی، اس ذریعے کے مطابق بالکل۔ 6 ستمبر کو زمینی حملوں کے ساتھ فضائی جنگ بھی یقیناً تیز ہوئی ہوگی؟ جی بالکل، مواد کے مطابق 6 ستمبر کو ہی پاک فضائیہ نے پہل کی اور بھارت کے پٹھان کوٹ ایئر بیس پر حملہ کیا۔ پٹھان کوٹ پر؟ جی، اور کم از کم 10 بھارتی طیارے زمین پر ہی تباہ کر دیے۔ 10 طیارے؟ ہاں، اور ان پائلٹس میں ذریعہ بتاتا ہے عدنان سمیع کے والد ارشد سمیع خان بھی شامل تھے۔ اچھا۔ اسی دن ایک اور مشہور فضائی جھڑپ ہوئی، اسکواڈرن لیڈر سرفراز رفیقی کی۔ ہاں، ان کا نام بھی بہت سنا ہے۔ جی، وہ 3 پاکستانی سیبر طیارے لے کر بھارت کے علاقے ہلوارہ کے قریب گئے اور وہاں ان کا مقابلہ ہوا بھارت کے 12 ہنٹر طیاروں سے۔ 3 کا 12 سے؟ جی، اور اس لڑائی میں ذریعہ کہتا ہے پاکستانی پائلٹس نے 6 بھارتی طیارے مار گرائے۔ 6؟ زبردست۔ لیکن افسوسناک بات یہ کہ سرفراز رفیقی خود اور ان کے ونگ مین یونس حسن وہ دونوں شہید ہو گئے۔ تیسرے پائلٹ تھے سسل چودھری، وہ واپس آنے میں کامیاب رہے۔ یہ تو بڑی بہادری تھی۔ اور پھر MM عالم، ان کا کیا کارنامہ تھا؟ جی، وہ اگلے دن 7 ستمبر کو ہوا۔ سرگودھا ایئر بیس پر بھارتی حملہ ہوا۔ اچھا۔ تو اسکواڈرن لیڈر MM عالم نے اپنے سیبر سے ان کا مقابلہ کیا، اور ذریعہ کہتا ہے صرف 1 منٹ سے بھی کم وقت میں، کچھ کہتے ہیں 30 سیکنڈ میں، 5 بھارتی ہنٹر طیارے مار گرائے۔ 5 طیارے 30 سیکنڈ میں؟ یہ تو یقین نہیں آتا۔ جی، یہ ایک ورلڈ ریکارڈ مانا جاتا ہے، اسی لیے انہیں لٹل ڈریگن کہا گیا۔ لٹل ڈریگن؟ واہ! تو مجموعی طور پر فضائیہ نے کافی اچھا پرفارم کیا؟ جی، یہ مواد تو یہی تاثر دیتا ہے کہ اپنے آڑوں کا دفاع بھی کیا اور بھارت کو نقصان بھی پہنچایا۔ امرتسر کا ریڈار اسٹیشن تباہ کرنے کا بھی ذکر ہے۔ ایک اور واقعہ بھی ہے جنرل نرجن پرساد کا، جو لاہور حملے کے کمانڈر تھے۔ ہاں؟ ذریعہ کہتا ہے کہ وہ اپنی جیپ اور کاغذات چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، جس پر انہیں ہٹا دیا گیا۔ اچھا۔ جی، تو لاہور کے ساتھ ساتھ سیالکوٹ کا محاذ بھی اہم تھا، وہاں کیا ہوا، خاص طور پر چونڈا؟ جی، سیالکوٹ محاذ پر بھی بہت شدید لڑائی ہوئی۔ پہلے تو پاکستانی فوج نے قصور سیکٹر میں سرحد پار کی اور بھارتی قصبے کھیم کرن پر قبضہ کر لیا۔ کھیم کرن پر قبضہ؟ جی، مواد کہتا ہے کہ اس وقت امرتسر نشانے پر تھا
اور اگر اس پر قبضہ ہو جاتا تو لاہور محاذ پر بھارتی فوج پھنس جاتی۔ لیکن وہاں زمین دلدلی نکلی اور بھارتیوں نے نہروں کا پانی بھی چھوڑ دیا تھا، تو ٹینک آگے نہیں بڑھ سکے۔ وہ جو بھارت کہتا ہے کہ خیم کرن ٹینکوں کا قبرستان بنا۔ ہاں، مواد اس پروپیگنڈا کا ذکر کرتا ہے، لیکن کہتا ہے کہ اصل میں خیم کرن آخر تک پاکستان کے قبضے میں رہا۔ اچھا۔ البتہ پیش قدمی رک گئی۔ اس کے بعد پھر جنگ کا مرکز بنا چونڈا، سیالکوٹ کے قریب۔ چونڈا، یہاں ٹینکوں کی بہت بڑی جنگ ہوئی تھی؟ جی، ذریعہ کہتا ہے کہ یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد ٹینکوں کی سب سے بڑی لڑائی تھی۔ بھارت نے وہاں بہت ٹینک جمع کر لیے تھے، شاید 600 کے قریب۔ 600 ٹینک؟ پاکستان کے پاس کتنے تھے؟ کم تھے، لیکن پاکستانی فوجیوں نے وہ بڑی بہادری دکھائی۔ گنے کے کھیتوں میں چھپ کر اینٹی ٹینک گنوں سے حملے کیے۔ ذریعہ یہ بھی کہتا ہے کہ کچھ سپاہیوں نے اپنے جسموں سے بم باندھ کر ٹینک تباہ کیے۔ جسموں سے بم باندھ کر؟ جی، یہ مواد میں لکھا ہے۔ اس لڑائی میں بھارت کے سینکڑوں ٹینک تباہ ہوئے، 2 کرنل بھی مارے گئے۔ سینکڑوں ٹینک؟ جی، اور 18-19 ستمبر کی رات بھارت نے آخری بڑا حملہ کیا چونڈا پر، وہ بھی ناکام ہو گیا۔ ذریعہ کہتا ہے اس میں 600 بھارتی فوجی مارے گئے یا زخمی ہوئے۔ تو چونڈا واقعی بھارتی ٹینکوں کے لیے قبرستان ثابت ہوا اس ذریعے کے مطابق؟ جی بالکل۔ فضائی اور زمینی جنگ تو ہو گئی، بحری محاذ پر کیا صورتحال تھی؟ بحری محاذ پر بھی مواد کہتا ہے پاکستان کو بڑھتی رہی۔ 8 ستمبر کو پاک بحریہ نے گجرات کے شہر دوارکا پر حملہ کیا، آپریشن دوارکا۔ دوارکا پر حملہ؟ سمندر سے؟ جی، کروزر بابر اور دیگر جہازوں نے بمباری کی اور وہاں بھارتی نیوی کا ریڈار سٹیشن اور فوجی ٹھکانے تباہ کیے۔ اچھا۔ اور پاکستان کی جو واحد آبدوز تھی غازی، اس نے بھارتی بندرگاہوں جیسے ممبئی کے قریب سمندر میں بارودی سرنگیں بچھا دی۔ اس سے بھارتی بحریہ، خاص طور پر ان کا طیارہ بردار جہاز وکرانت، وہ بندرگاہ سے باہر نہیں نکل سکا۔ یعنی نیوی نے بھی اپنا کردار ادا کیا؟ جی۔ اور سندھ راجستھان سیکٹر؟ وہاں بھی مواد کے مطابق پاکستانی فوج کامیاب رہی۔ بھارتی فوج نے سندھ میں آگے بڑھنے کی کوشش کی، انہیں روکا اور پھر شکست دے کر واپس دھکیلا۔ بلکہ پاکستانی فوج خود راجستھان میں داخل ہوئی اور ہزاروں مربع کلومیٹر علاقے پر قبضہ کر لیا۔ یعنی کئی محاذوں پر پاکستان کو کامیابی ملی اس ذریعے کے مطابق؟ جی، ایسا ہی لگتا ہے۔ ہم نے میجر عزیز بھٹی کا ذکر کیا تھا۔ ہاں، ان کی شہادت کیسے ہوئی؟ اس کی تفصیل کیا ہے مواد میں؟ جی، میجر عزیز بھٹی، جیسا کہ پہلے بات ہوئی، برکی سیکٹر میں BRB نہر پر تھے۔ ہاں۔ 5 دن تک لڑتے رہے۔ پھر 10-11 ستمبر کی رات جب بھارتی حملہ شدید ہوا تو وہ نہر کے مغربی کنارے پر آ گئے۔ ٹھیک۔ مواد کہتا ہے کہ وہاں سے بھی وہ اپنی توپ خانے کو گائیڈ کرتے رہے کہ دشمن پر کہاں گولے گرانے ہیں۔ 12 ستمبر کو وہ نہر کنارے کھڑے تھے، دوربین سے دشمن کے ٹینک دیکھ رہے تھے تاکہ ان پر ٹھیک نشانہ لگوایا جا سکے۔ اسی وقت دشمن کے ٹینک کا ایک گولا انہیں لگا اور وہ وہیں شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر، بڑی بہادری تھی۔ جی، اسی لیے انہیں بعد میں نشان حیدر ملا۔ یہ جنگ ختم کب ہوئی اور کیسے؟ یہ جنگ 23 ستمبر 1965 کو رات 3 بجے ختم ہوئی۔ اقوام متحدہ نے جنگ بندی کروائی۔ اچھا، تو جنگ بندی کے وقت صورتحال کیا تھی؟ مواد کہتا ہے کہ جنگ بندی کے وقت بھارتی فوج لاہور شہر میں داخل نہیں ہو سکی تھی، BRB نہر کے مغربی کنارے پر بھی نہیں آ سکی تھی، سیالکوٹ چونڈا میں بھی ناکام رہی تھی، جبکہ خیم کرن اور راجستھان کا علاقہ پاکستان کے قبضے میں تھا۔ نقصانات کا کچھ اندازہ دیا گیا ہے؟ جی، مواد بھارت کے نقصانات بتاتا ہے۔ 10,000 سے زیادہ فوجی ہلاک، 200 سے زیادہ ٹینک تباہ، 114 طیارے گرے۔ پاکستان کے نقصانات کا ذکر نہیں ہے اس مواد میں، البتہ یہ ضرور لکھا ہے کہ عوام نے فوج کا بہت ساتھ دیا، خون دیا، کھانا پہنچایا۔ ہاں، وہ نور جہاں کے گانے۔ جی بالکل، اے پتر ہٹا تے نہیں وک دے، اس نے بہت جوش بڑھایا۔ ایک اور بات جو ذریعہ بتاتا ہے وہ چین کا کردار ہے۔ چین؟ جی، کہ چین نے بھارت کو سرحد پر فوجیں حرکت میں لا کر الٹیمیٹم دیا تھا، جس سے بھارت پر دباؤ پڑا اور وہ جنگ بندی پر راضی ہوا۔ اچھا، یہ بھی ایک فیکٹر تھا؟ جی، اس ذریعے کے مطابق۔ جنگ بندی کے بعد کیا ہوا؟ جنوری 1966 میں تاشکن میں، جو اب ازبکستان میں ہے، مذاکرات ہوئے، سوویت یونین نے کروائے تھے۔ ایوب خان اور شاستری؟ جی، صدر ایوب خان اور بھارتی وزیر اعظم لال بہادر شاستری۔ وہاں معاہدہ تاشکند ہوا۔
اس معاہدے میں کیا تھا؟ اس میں یہ طے ہوا کہ دونوں ملک اپنی فوجیں واپس 5 اگست 1965 والی پوزیشنوں پر لے جائیں گے۔ یعنی جنگ سے پہلے والی؟ جی، اور جو علاقے ایک دوسرے کے قبضے میں ہیں وہ خالی